وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفع الیدین کے متعلق مطلب بھائی پہلے میں نے جواب دے دیا ہے کہ نمازی اپنی نماز کی ترتیب کے ساتھ رفع الیدین کرے۔ جب 2 رکعت اس کی ہو جائیں گی، جب اس کی 2 رکعتیں ہو جائیں نا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو رفع الیدین کر لے، بس ایک بات۔ باقی جو آپ نے یہ کہا ہے کہ اس وائس میں کہ جی کسی ساتھی نے کہا کہ امام کی اقتداء کے اندر یہ کام کرنا ہے، تو محترم بھائی یہ قول کمزور ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے۔ امام کی اقتداء میں اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کی دلیل بھی تو چاہیے نا۔ امام کی اقتداء کرنا، امام کے پیچھے پیچھے چلنا یہ ٹھیک ہے، لیکن ہر جگہ پہ تو ایسا نہیں نہ ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ کہ ایک آدمی کی 1 رکعت گزر گئی ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، وہ امام کی اقتداء کے اندر جب رفع الیدین کرے گا، پھر امام کی اقتداء کے اندر وہ سلام کیوں نہیں پھیرتا؟ کیوں سلام نہیں پھیرتا؟ سوچیں، غور کریں کہ امام صاحب نے جب سلام پھیرا ہے تو اس نے ساتھ سلام کیوں نہیں پھیرا؟ کیا اس وقت امام کی اقتداء نہیں کرنی، امام کی پیروی نہیں کرنی اس نے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ کیوں نہیں پھیرتا۔ اس لیے نہیں پھیرتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت آ چکی ہے کہ جو بندہ آئے امام کے ساتھ شامل ہو جائے، جتنی نماز ملے اتنی پڑھ لے، جو رہ جائے اس کو پورا کر لے۔ اس لیے وہ ساتھ سلام نہیں پھیرتا کہ اس کی جو رکعت 1 رہ گئی ہے، 2 رہ گئی ہیں، جتنی بھی رہ گئی ہیں، وہ اپنی بقیہ نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرے گا۔ نص سے پتہ چل گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر یہ نص ہے کہ اذا قام من الرکعتین، جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہونا نا، اس وقت رفع الیدین کرنا ہے جی۔ اور رفع الیدین کا تعلق 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے کھڑے ہونے کے ساتھ ہے، تشہد کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر تشہد کے ساتھ ہو تو پھر تو جب بھی بندہ تشہد سے اٹھے گا اسی وقت رفع الیدین کر لے گا۔ تو یہ موٹی سی بات یاد رکھے جو عرض کی ہے، اور یہ قول جو ہے یہ ہماری تحقیق میں کمزور ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔